آج کی اس ویڈیو میں ہم ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے ایک ایسے مرد مجاہد کا تذکرہ کریں گے جس نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی اپنے نام کر لی۔ غازی علم الدین 4 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، جبکہ آپ کے والد لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک ہجوم کو دیکھا جہاں پر راجپال کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ بک پبلشر راجپال نے 1923 میں ایک کتاب جس کا نام نعوذ باللہ رنگیلا رسول رکھا گیا کو شائع کیا، جبکہ راجپال نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ مصنف کا نام راز میں رکھے گا۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد مسلمانوں میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور یوں یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ سیشن کورٹ لاہور نے راجپال کو قصوروار ٹھہرایا اور اسے سزا سنا دی گئی، مگر راجپال نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ جج دلیپ سنگھ کے پاس گیا اور اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ قانون میں کسی مذہب کے خلاف توہین آمیز تنقید کا احاطہ ہی نہیں کیا گیا، جس کی بنیاد پر راجپال کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، اور یوں راجپال اس کیس سے بری الذمہ ہو گیا، جس کے بعد اس فیصلے پر کافی تنقید ہوئی اور مسلمانان ہند نے اس پر مظاہرے کیے۔ 6 ستمبر 1929 کو علم الدین نے بازار سے جا کر 1 روپے کا خنجر لیا اور اس کو چھپا کر راجپال کی دکان کے سامنے اس کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت وہ دکان میں موجود نہیں تھا اور وہ راجپال کے حلیے سے بھی واقف نہیں تھے، البتہ انہوں نے چند لوگوں سے راجپال کے بارے میں پوچھا اور ان سے کہا کہ ان کو اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پھر کسی نے علم الدین کو بتایا کہ راجپال اپنی دکان میں آ چکا ہے۔ وہ دکان کے اندر گئے اور راجپال کے سینے میں اتنے زور سے خنجر مارا کہ اس کا دل اس کے جسم سے الگ ہو گیا اور راجپال مردہ حالت میں زمین پر گر گیا۔ اس وقت وہاں راجپال کے ساتھ 2 ملازمین کام کر رہے تھے اور انہوں نے مدد کے لیے چیخو پکار کی، جبکہ علم الدین نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر علم الدین کو اپنی حراست میں لے لیا اور ان کو میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ غازی علم الدین کو راجپال کے قتل کے جرم میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر ان کے وکیل قائد اعظم تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ علامہ اقبال کی خصوصی التجا پر لڑا۔ قائد اعظم نے علم الدین سے کہا کہ وہ عدالت میں یہ کہیں کہ انہوں نے طیش میں آ کر یہ کام کیا، کیونکہ وہ اس وقت صرف 19 سال کے تھے اور یہ بات ان کے حق میں بہتر تھی، لیکن علم الدین نے یہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں اپنے کام پر فخر ہے، جس پر سیشن کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین کو پھانسی دی جانی تھی اور ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی اجازت دی جائے، بالکل حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح۔ انہوں نے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تھے، جس کے بعد کفار نے آپ کو شہید کر دیا۔ غازی علم الدین کو آخر پھانسی دے دی گئی اور بغیر جنازے کے ان کو دفن کر دیا گیا، جس پر مظاہرے ہونے لگے اور انگریز حکام اس بات سے پریشان تھے کہ اگر انہوں نے غازی علم الدین کا جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کر دیا تو کہیں فسادات نہ شروع ہو جائیں، جس پر علامہ اقبال نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور 14 نومبر 1929 کو جب 15 دنوں بعد غازی علم الدین شہید کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے کفن کا رنگ رتی برابر بھی تبدیل نہیں ہوا۔ 2 دن کے بعد ان کا جسد خاکی لاہور پہنچا تو لوگوں کا ایک سیلاب امڈ آیا اور ایک اندازے کے مطابق ان کے جنازے میں 6 لاکھ کے قریب لوگوں نے شرکت کی۔ اور جب علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کو لحد میں اتارا تو انہوں نے کہا، اسی گلاں ہی کردے رہ گئیے تے بازی لے گیا ترکھانہ دا منڈا، یعنی ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے ہیں جبکہ ترکھانوں کا بیٹا ہم پر بازی لے گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔